آپ کو برکت دے. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں. خلیل بھائی اوور ٹو یو, کچھ ارشاد فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے جو آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا جی کہ خشکی, جلد کی خشکی کے حوالے سے, جی 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 سب سے پہلے جلد کی خشکی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں, زیتون شریف کا تیل اگر استعمال کیا جائے یہ فائدہ مند ہوتا ہے. میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس زیتون شریف کے تیل کو دم کرنے کا ایک طریقہ بھی لکھا ہے فیضان سنت میں. 55 بار لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 55 بار پڑھ کر 55 ٹائمز یہ پڑھ کر آپ زیتون شریف کے تیل پر دم کر لیجئے, اور اس کو پھر جسم پر اگر مساج وغیرہ کیا جائے, لگایا جائے, تو اس سے انشاءاللہ عز و جل جسمانی دردوں میں فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو سردیوں میں بھی ایک ایسی تعداد ہوتی ہے کہ جن کے جسم میں درد ہوتا ہے, تو وہ اس کو اگر لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ خشکی وغیرہ بھی اس سے دور ہوگی اور یہ دردوں سے بھی حفاظت ہوگی. اور ویسے میں اس کے بہت سارے لوشن وغیرہ آتے ہیں, اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں بادام کا تیل بھی اگر پیا جائے, 1 چمچ روز پی لیا جائے, تو اس سے بھی جسمانی کی جو خشکی, جسم کی جو خشکی ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے. بادام کا 1 چمچ تیل اس کا پی لیا جائے. اور اگر کوئی لوشن بنانا چاہیں تو بھائی یہ بتائیں, بادام کے چھلکوں کا بھی تیل نکلتا ہے کوئی؟ بادام کے چھلکوں کا تیل ہوتا ہے یا وہ بادام کا تیل ہوتا ہے؟ بادام کا تیل ہوتا ہے. چھلکوں میں تو ظاہر بات ہے کہ چھلکوں کو بعض لوگ جیسے جلا کر اس کو کوئی منجن وغیرہ کے طور پہ تو استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. ہر چیز کے مختلف جو جز ہوتے ہیں, جیسے بادام کا تیل نکال لیا, اب وہ جو اس کا پھوک بچا, یعنی کہ وہ جو اس کا جو بھی اس میں سے اب الگ ہو گیا ہے, اب تیل الگ ہو گیا ہے, اب جو باقی جو اس کا بچا تیل وغیرہ نکل کے, تو اس سے بھی پھر مختلف چیزیں, مختلف معاملات بندہ کر سکتا ہے. اب یہ ہے کہ اس فن کا ماہر ہو تو اس کو بہت ساری راہیں اس کو پتہ ہوتی ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات. اس میں آپ اگر گھر کے اندر کوئی اچھا سا لوشن بنانا چاہیں تو خالص عرق گلاب آپ 100 گرام لے لیں, اور اس کے اندر آپ نے گلیسرین ملانی ہے 50 گرام. 100 گرام عرق گلاب لے لیں اور 50 گرام اس کے اندر گلیسرین ڈال لیں, اور 50 گرام بادام کا تیل. یہ 3 چیزیں ہو گئی, 100 گرام عرق گلاب, 50 گرام بادام کا تیل, 50 گرام گلیسرین. یہ تینوں کو آپ نے ایک بوتل کے اندر ڈال کر پھر آپ نے لینے 3 عدد لیمو. 3 عدد لیمو لے کر اس کا عرق نکال کے, اس کا جو رس ہے وہ نکال کر اس کو چھان کر اس کے اندر شامل کر لیں. اب اس کو مکس کر کے جو ہے رکھ لیا جائے, اور پھر رات کو اگر لگا لیں پورے بدن پر تو انشاءاللہ بہت اس کا فائدہ حاصل ہوگا. دن میں بھی لگا سکتے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل جسمانی خشکی کے حوالے سے آپ اس کو بہترین پائیں گے. اسی طرح یہ بھی عرض کر دیتا ہوں, بعض اوقات بہت سارے لوگوں کی ایڑیاں بھی پھٹ جاتی ہیں سردیوں کے اندر, تو وہ بھی اگر کوئی اچھی سی چیز اس کے لیے بنانا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں کہ ویسلین جو ملتی ہے, پیٹرولیم جیلی, تو ویسلین 125 گرام لے لیں اور اس کے اندر کافور شامل کریں. کافور تقریباً 12 گرام بالکل اس کو باریک پیس کر اس ویسلین کے اندر شامل کریں, اور بورک ایسڈ کے نام سے ایک پاؤڈر سا آتا ہے, اس کو بھی آپ نے 25 گرام لینا ہے. 25 گرام لے کر آپ نے اس کے اندر ویسلین میں شامل کر لیں اور 12 گرام کافور شامل کر لیں. اب یہ تینوں چیزوں کو مکس کر کے رکھ لیا جائے, اور پھر رات میں اس کو لگانے کا بہترین انداز یہ ہے کہ رات کو کچھ دیر اپنے پاؤں جو ہے گرم پانی کے اندر بھگو کر رکھیں. جب آپ کے پاؤں کچھ نرم ہو جائیں تو پھر اس کو خشک کر کے پاؤں کو پھر اس کے اوپر یہ ویسلین وغیرہ یہ جو بنایا ہے نسخہ آپ نے یہ لگائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جسم کے کہیں کوئی بھی حصہ, بعض لوگوں کے ہاتھ پیر بھی پھٹ جاتے ہیں, بعضوں کی ایڑیاں پھٹتی ہیں, تو بعضوں کے بعض مقامات کوئی پھٹ جاتے ہیں, تو جسم کا کوئی بھی حصہ ہو تو وہاں پر آپ اس کو لگا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو سردیوں کے اعتبار سے جو یہ ہاتھ پیر کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں اس کو انشاءاللہ عز و جل مفید پائیں گے. اچھا خلیل بھائی, اگر کوئی اور ویسلین وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح لگائی جائے کہ پہلے پیر گرم پانی میں بھگو لیے جائیں اس کے بعد لگائیں؟ بہتر انداز یہ ہے کہ ویسے ہی جیسے آئے گندے پاؤں ہیں اس کے اوپر ہی آپ نے لگا لیا, پہلے ہی وہ صرف دھو کر لگا لیں یا گرم پانی میں دھو کر لگا لیں تو بھی اچھا ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ نرمی ہوگی تو وہ اس کو اپنا جو دوا ہے اس کو کام کرنے کا موقع ملے گا اچھے انداز سے. باقی
خراٹوں کے حوالے سے عرض کیا تھا پچھلے دفعہ، کچھ کالیں تھیں اس میں خراٹے کے حوالے سے بھی کال تھی، تو اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں کہ جیسے موٹاپا ہے، یہ بھی اس کا ایک سبب ہوتا ہے، معدے کی خرابی ہے، معدے آنتوں کی خشکی ہے، سائنس ہے، نزلہ زکام وغیرہ، یہ بھی اس کا ایک دمہ وغیرہ، یہ بھی اس کے مختلف اسباب ہیں. تو میں ایک جنرلی علاج عرض کرتا ہوں خراٹوں کا علاج. تو اس کے لیے یہ کریں آپ، بہت ہی آسان علاج ہے. ایک انجیر یا چھوٹی انجیر ہو تو 2 لے لیں. اس کو رات کو تھوڑے سے انگور کے سرکے کے اندر بھگو کر رکھ دیا جائے. 1 یا 2 انجیر کو تھوڑے سے انگور کے سرکے کے اندر بھگو کر رکھ دیں اور رات بھر وہ بھیگا رہے. صبح جو ہے آپ نے وہ جو انجیر ہوگی اس کو کھا لیا جائے خالی پیٹ، صبح نہار منہ. تو یہ 15 دن، مہینہ، 2 مہینہ اس کو کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل جو جنرلی طور پہ جیسے کوئی خاص وجہ اگر نہیں ہے خراٹوں کی کہ کوئی ایسا مرض کہ جس کا بہت لمبا علاج چلے تو اسپیشلی اس کا علاج کروانا پڑے، تو عام جیسے کوئی عام معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل یہ علاج جو ہے بہت ہی مجرب ہے، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک اور کال تھی، اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. رال سفید ایک جڑی بوٹی آتی ہے، رال سفید اور خشک آملہ، ان دونوں کو مکس پیس لیا جائے، ہم وزن لے لیں، مثال 50 گرام آپ لے لیں، ان کو پیس کر رکھ لیں اور پھر ایک چمچ کھانے کے بعد اس چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے اس کو آپ استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل جو رال وغیرہ بہتی ہے تو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور کھانے کے بعد 3 انجیر بھی استعمال کریں، دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد انجیر استعمال کریں. معدے کی خرابی بھی اس کا سبب ہوتی ہے، دیگر بھی اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. تو قوت حافظہ کے لیے آپ نے کال آئی تھی، قوت حافظہ کے لیے، اس کے لیے 3 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھنا ہے. اور بادام پر دم کرنا ہے رات میں پڑھ کر 3 بادام لینے ہیں، 3 بادام پر 3 بار یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر دم کرنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. 1 بادام اسی وقت کھا لیا جائے، یا بچوں کو دینا ہے تو اسی ٹائم کھلا دیں، اور 1 صبح خالی پیٹ کھلائیں، اور 1 جو ہے دوپہر میں بادام کھلا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور روحانیت ملے اس کے لیے آپ درست قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، اللہ آپ کو نصیب کرے تو قرآن پاک کی تلاوت صبح شام کریں. انشاءاللہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، روزانہ 1 پارے کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں. انشاءاللہ روحانیت ملے گی. اگر نہیں ہے قرآن پاک درست تو پھر اس کے بغیر روحانیت حاصل کرنا یعنی کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو قرآن پاک پڑھنا آپ شروع کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدرسۃ المدینہ بالغان کے اندر قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، یہ آپ اس میں داخلہ لیں اور یہ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں. اسی طرح سے معدے میں درد وغیرہ کے حوالے سے تھا، گیس وغیرہ بہت رہتی ہے، اس کے لیے میں ایک چورن اور پھکی بنانے کا عرض کرتا ہوں، وہ آپ گھر میں بنا کر رکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. وہ یہ ہے کہ سونٹھ آپ لے لیں. سونٹھ یہ معدے کے بہت سارے امراض کے لیے فائدہ مند ہے، بالخصوص گیس کے لیے. سونٹھ جس کو سنڈ بھی کہتے ہیں پنجابی میں، اور زنجبیل بھی کہتے ہیں، خشک ادرک بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے لینی ہے 2 تولہ یعنی تقریباً 25 گرام، 24 گرام تقریباً. اجوائن آپ نے لینی ہے 5 تولہ تقریباً 60 گرام. اور زیرہ سفید ہے یہ بھی آپ نے لینا ہے تقریباً 25 گرام. کالا نمک یہ بھی آپ 25 گرام لے لیں. نوشادر ہے یہ بھی آپ 25 گرام لے لیں. گل سرخ گلاب کے پھولوں کو کہتے ہیں، یہ آپ نے 25 گرام لینے ہیں. اور کالی مرچ جو ہے یہ بھی آپ نے 25 گرام لینی ہے. ان تمام چیزوں کو پیس لیجئے اور پھر کھانے کے بعد 1 چمچ استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل گیس وغیرہ کے حوالے سے بہت بہترین ہے. اور جن کو BP وغیرہ کا معاملہ ہو تو وہ نوشادر اور کالا نمک اس کے اندر نہ ڈالیں، اس کے بغیر اس کو استعمال کر رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. نٹ مل کے حوالے سے تھا تو وہ تل بھی اس کے اندر استعمال کے لیے بتائے گئے تھے، تو وہ تل کا استعمال اس کے اندر نہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. معدے میں گرمی کے حوالے سے کہ بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے آپ 3 چیزوں کا ایک نسخہ بنا کر رکھ لیجئے. ملیٹھی اور ملیٹھی، سونف اور اسپاغول،
मुलेठी और सौंफ को 100 ग्राम लेकर पीस लीजिए और फिर इसके अंदर पीसने के बाद 100 ग्राम इसबगोल की भूसी डालकर आप इसको महफूज कर लें और फिर खाने के बाद 1-1 चम्मच इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैदे की गर्मी वगैरह से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हिफाजत होगी। माशाअल्लाह। खलील भाई एक मैसेज है, उसमें ये है कि क्या खलील भाई के लिए मुस्कुराना मना है? ऐसा तो मैं ये ऐसा नहीं बोला, अपने हिसाब से मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, चलिए अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह सिन्नक। ये नाजरीन भी मोहब्बत फरमाते हैं खलील भाई, तो बिल्कुल वेलकम है, ऑलवेज वेलकम है माशाअल्लाह। आपके मैसेजेस को भी, आपके सजेशंस को भी, आपकी आरा को भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह का बड़ा एहसान होता है कि जिसके लिए कोई समझाने वाला और तवज्जो दिलाने वाला मौजूद होता है और गलतियों से गलतियां इंडिकेट करके और दुरुस्त समत में ले जाने वाला जिसके लिए मौजूद हो, तो वो बंदा यकीनन एक खुश नसीब आदमी है। और अल्लाह करीम का फ़ज़ल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ऐसे मौक़े मुयस्सर आते रहते हैं। और मदनी चैनल के नाज़रीन, सबसे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद क़ादिमुल क़ुद्सिया की मुबारक ज़ात है। अल्लाह करीम अमीर सुन्नत को उम्र खिज़री नसीब फरमाए। आमीन। तवज्जो दिलाई गई है मुझे, तो मैं उसको थोड़ा वजाहत कर दूं कि मैंने कहा कि एसी की शायद मुझे हवा लगी है। अच्छा, तो इसमें जो मदनी फूल है जो जिस पर मेरी इस्लाह की गई है वो ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उसमें ये कहने की बजाय कि यूँ था तो वो हो गया, तो वो था तो यूँ हो गया, ये कहने की बजाय बंदा वो अल्फाज कहे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी मोहतरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तालीम फरमाए, क़द्दरल्लाहु व मा शाअ फ़अल। ठीक है, तो ये कहना मैंने ये किया तो ये हो गया, ये किया तो वो हो गया, तो ये इस पर यह है बंदा कहे क़द्दरल्लाहु व मा शाअ फ़अल। जैसे बीमार हो गया, ये खाया बीमार हो गया, ये एक तो ये भी चलें मदनी फूल एक हो गया। और दूसरी बात मैंने कहा एसी शायद चल रहा है, इसमें एसी नहीं चल रहा था, तो ये भी एक बात मैंने कहा चले। मैंने जब मंदिर तो मैंने पूछा था कि भाई क्या एसी चल रहा था, तो मुझे बताया गया कि एसी वगैरह तो हमारे यहाँ नहीं चल रहे, ठंड वैसे ही जो है ना वो काफ़ी है, तो ये भी चले, एक बात क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करीम का फ़ज़ल है, अल्लाह करीम का शुक्र है कि समझाने वाले हैं और अल्लाह समझाने वालों को, गलतियाँ बताने वालों को, तवज्जो दिलाने वालों को अपनी अमान में रखे, पनाह में रखे और समझाते रहें, बताते रहें। और हमें अल्लाह तबारक व तआला नसीहत कबूल करने, खुश दिली के साथ नसीहत कबूल करने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात भी है, तवज्जो दिलाई गई है, तो वो बात चूँकि मुझे